اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ہم جینڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ جینڈر کیا ہے اور اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، جینڈر کے بارے میں اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے ایک اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے ایک ریس اینڈ ایتھنیسٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کی تھی۔ جینڈر بھی سم ہو کچھ اسی طرح کی ایک ڈسکریمنیشن ہے جو کہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، جو کہ آن بہاف آف ونز کیا اسے کہتے ہیں کہ اس کے جو بایولوجیکل سیکس ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ڈسکریمنیشن ہے اور اس کے اوپر جو رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز معاشرے کی ہوتی ہیں ان سے کیا پاور ڈائنامکس جنم لیتے ہیں اور وہ کیسے ایک سپیریئرٹی اور انفیریئرٹی کا باعث بن رہا ہے، اس کے اوپر ہم آج بحث کریں گے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا واسطہ بایو ڈیٹا فارم کے ساتھ پڑتا ہوگا۔ آپ نادرا کا فارم فل کرتے ہوں گے، آپ لوگ جا کے کسی یونیورسٹی کالج کے اندر کوئی فارم فل کرتے ہوں گے تو اس میں ایک چیز جہاں پہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، آپ کی ایج، آپ کی تعلیم پوچھی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سیگمنٹ کے اندر سیکس بھی آپ کا پوچھا جاتا ہے۔ سم ٹائم وہ جینڈر لکھا ہوتا ہے، سم ٹائم سیکس پوچھا جاتا ہے، تو آپ سم ہو اس کو انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہو یا آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں؟ سوشولوجیکلی اسپیکنگ یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ سیکس سے مراد یہ ہے کہ بائی برتھ آپ کس بایولوجیکل ٹریٹ کے مالک ہیں۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی معاشرہ آپ کو بایولوجیکلی ڈٹرمن کرتا ہے، ادھر آپ میل جینڈر سے بلانگ کرتے ہیں یا فیمیل جینڈر کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں۔ تو کیا ان دونوں چیزوں میں کوئی ڈفرینس ہے؟ اگر بایولوجیکلی دیکھا جائے تو میل اور فیمیل کے درمیان جو اگر بایولوجیکل ڈفرینسز دیکھے جائیں کروموسومز کے لحاظ سے تو اس میں انسان کے اندر 46 کروموسوم ہوتے ہیں، یعنی 23 پیئرز ہیں، اور ان 23 پیئرز میں سے 22 پیئرز جو ہیں وہ بالکل سیم ہوتے ہیں۔ جو 23rd جو پیئر ہوتا ہے وہ آپ کا سیکس کا ہوتا ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ بایولوجیکلی یا باڈیلی آپ کون سے فیچرز کے مالک ہوں گے، جو میل فیچرز ہیں یا فیمیلز فیچر ہیں۔ صرف ایک ٹریٹ کا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جنرل سائنس بھی جو پڑھتے ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ میل کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ ایکس اور وائی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ فیمیل کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ ایکس کروموسومز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ ہے آپ کا سیکس، وہ جو آپ میل اور فیمیل کے طور پر آپ بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو معاشرہ ہے آپ سے کیا ایکسپیکٹیشنز کرتا ہے؟ اگر آپ میل ہیں اور اگر آپ فیمیل ہیں، آپ کے ساتھ کچھ رولز اٹیچ کرتا ہے، کچھ توقعات اٹیچ کرتا ہے، وہ آپ کے جینڈر کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جینڈر میل اور فیمیل نہیں، وہ میسکلن اور فیمنن ہوتی ہے۔ فیمنن ہونا کچھ ٹریٹس ہیں، میسکلن ہونا ایک ٹریٹس ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر جینڈر کی زیادہ اقسام بھی ہیں، آپ کی سیکچول پریفرنسز کے اوپر۔ ایک تو اچھا اس کے درمیان میں بھی ایک ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم ٹرانس جینڈر کہتے ہیں، جہاں آپ باڈیلی کوئی اور چیزیں جو ہیں ٹریٹس جو ہیں وہ کیری کر رہے ہیں، بایولوجیکل ٹریٹس آپ کی کچھ اور ہیں، لیکن آپ کی جو انر سیلف ہے وہ سم ہو اس سے ڈفرینٹ ہے، تو آپ ایک ٹرانسجینڈر بھی اس میں ایک آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک جینڈر کی ایک ٹائپ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ معاشرے کی توقعات کیا ہوتی ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ لامحالہ ایک سوشل اینیمل ہے اور ایک معاشرے کے اندر جنم لیتا ہے۔ یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ جو ہے جہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی گائیڈنس فراہم کرتا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہماری ڈٹرمن بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسوم و رواج جو ہیں اور ہماری جو ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ معاشرہ ٹو معاشرہ یا سوسائٹی ٹو سوسائٹی ڈفر کرتی ہیں۔ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر ہوں، چاہے وہ یوروپین معاشرہ ہے، چاہے یہ مشرقی معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر آپ کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے۔ اب سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد ہونا بھی ایک سٹیٹس ہے،
یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو معاشرہ ایک سٹیٹس الاٹ کرتا ہے، اور اس سٹیٹس کا مطلب مرد ہو سکتا ہے، اس سٹیٹس کا مطلب عورت ہو سکتا ہے، ٹرانسجنڈر ہو سکتا ہے۔ اگر یوروپین معاشرے میں چلے جائیں تو گیز اینڈ لیسبین کے سٹیٹسز بھی اب اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کو آپ کے سیکچول جو ٹریٹس ہیں اس کی بنیاد کے اوپر معاشرے نے آپ کو ایک سٹیٹس الاٹ کیا۔ اب سوشولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ معاشرتی سٹیٹس ہوتا ہے جو اسکرائبڈ ہوتا ہے، جو آپ کی اسکرپشن کے اوپر، آپ کی برتھ کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے، مثلاً کہ لڑکا ہونا، مثال کے طور پہ لڑکی ہونا، مثال کے طور پر آپ کا کسی خاص کاسٹ کے اندر پیدا ہو جانا، کسی خاص ریلیجن کے اندر پیدا ہو جانا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو برتھ اور اسکرپشن کے ساتھ مل جاتی ہیں، آپ کو اس کے لیے تگودونی کرنی پڑتی۔ ایک وہ سٹیٹس ہوتا ہے جو اچیوڈ سٹیٹس ہوتا ہے، جو آپ معاشرے میں اپنی سٹرگل کے بعد حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کل کو کوئی انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، کچھ پیسہ کما لیتے ہیں، معاشرتی سٹیٹس میں اپر سٹیٹا پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنی سٹرگل کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ مگر جو کامن بات یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی سٹیٹس ضرور ہولڈ کرتے ہوں گے۔ انہی میں سے ایک سٹیٹس جو ہے، وہ بنیادی سٹیٹس جو ہے جو آپ کو معاشرہ دیتا ہے، وہ ہے مرد ہونا یا عورت ہونا۔ اچھا، اب یہ جو مرد ہونا ہے، اب اس کے ساتھ جو اگر آپ کا کوئی سٹیٹس ہے تو اس سٹیٹس کے ساتھ پھر آگے آپ کی رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز بھی آپ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، جس کو ہم رول کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ کوئی تھیٹریکل پرفارمنس کے اندر دیکھیں تو لوگ بیک سٹیج پرفارمنس کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے اوپر ایک خاص قسم کا کلاؤڈ چلا کے یا مکھوٹا چڑھا کے وہ آ کے پرفارمنس سے کچھ اور دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے نے بھی آپ کے ساتھ کچھ رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز اٹیچ کی جاتی ہیں، جن کی تربیت وہ بچپن سے ہی شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے پہلے خوشیاں اور شادمانیوں کے جو ہمارے جو اس کے لیول ہوتا ہے وہی ڈٹرمن کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیوں پریفرنس دے رہے ہیں۔ اس کے ہمیں دعائیں بھی، ہمارا ہم ریلیجیسلی جو دعائیں کرتے ہیں اس میں بھی ہم بیٹے کی پریفرنسز مانگتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ مگر اس کے ساتھ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوڈ پیٹرنز، اس کے ڈریسز، اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ بالکل خاتون سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر خاتون پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ معاشرے کا رویہ، پہلا جو اس کا ایکسپریشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، مگر میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کے ڈریس پیٹرنز، اس کی اپ برنگنگ جو ہے یا اس کی جو سوشلائزیشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ عورت کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ شی مسٹ بی ریمین اوبیڈینٹ، اور وہ اس کو بینگلز لا کے دی جاتی ہیں، اس کو گڑیاں لا کے دی جاتی ہیں، اس کو ہاؤس ہولڈ لا کے دیا، ایک وہ ڈال ہاؤس لا کے دیا جاتا ہے۔ اس کو بچپن سے یہ اس کے دماغ کے اندر ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو رول پرفارم کرنا ہے دیٹ از ان سائڈ دا وال آف ہاؤس، اور آپ کے جو زیادہ تر رولز ہیں وہ میگر ہیں اور وہ جو کیا اسے کہتے ہیں لو پریسٹیجیس ہیں، جبکہ میل جو ہے وہ بریڈ ونر ہے، اور اس کے کھلونے جو ہیں وہ اور اس کی آسائشیں جو ہیں وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں، چونکہ اس کو معاشرے نے جو رول عطا کرنا ہے وہ سپیریئر رول ہے۔ اچھا، یہ جب معاشرتی آپ کی تربیت ہے اور جو ڈفرینٹ رول ایسوسیشن ہے، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان دو جینڈر کے درمیان بیلنس آف پاور جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ خاتون جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے اس رول کو کنسیو کرتے کرتے اپنے آپ کو ایک انفیریئر کریچر جو ہے سمجھنا شروع کر دیتی ہے، اور مرد کو اس کا رائٹ جو ہے وہ ڈیوینٹی کے ساتھ عطا کر دیتی ہے کہ چونکہ یہ سپیریئر ہے اور معاشرے کے اندر اس نے اسی طرح پرفارم کرنا ہے۔ چنانچہ یہ جو معاشرتی رویہ ہے یہ ایک سسٹم کو جنم دیتا ہے جس کو ہم پیٹریارکی کہتے ہیں، یعنی پدر سری معاشرہ، ایسا معاشرہ کہ جس کے اندر مرد کی پریفرنسز ہو، تمام کی پوسٹوں کے اوپر مرد ہوں، ڈیسیجن میکنگ کے اندر مرد ہوں، اور معاشرے کی جو لوکریٹو پوسٹ ہیں یا سرمایہ ہے اس کے مالک جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور عورت اپنی اسی پوزیشن کے اندر قائم رہتی ہے جو کہ ایک سب آرڈینیٹ پوزیشن ہے۔ اچھا، یہ جو رول کنسپشن ہے اس کے بعد
ایک چیز جنم جس کو ہم پریجوڈس جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں. یعنی اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب خاتون بھی اپنے رولز کو اسی طرح کنسیو کر رہی ہوتی ہے اور مرد ایک سپیریئر رول کنسیو کر رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد ان کی لاشعور کے اندر ایک چیز بن جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو اسٹیریوٹیپیکلی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو عورت فٹافٹ جو ہے نا وہ رونا دھونا شروع کر دیتی ہے, مرد جو ہے وہ اپنے سینٹیمنٹ کو چھپانا شروع کر دیتا ہے. عورت ایموشنلی آؤٹ بسٹ ہوتی ہے, مرد جو ہے وہ ریزرو رہنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا کرتا ہے کہ دونوں کے اوپر انڈیو پریشر جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک اسٹیریوٹیپیکل ویو جنم لیتا ہے اور آپ ایک دونوں کیٹیگریز ایک دوسرے کو اسٹیریوٹیپیکلی ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر عورت چھپکلی دیکھے گی تو وہ پھر مرد کو بلائے گی, وہ باہر کوئی اس کو تنگ کرے گا تو وہ فٹافٹ مرد کی ہیلپ جو ہے اس کو سیکھ کرے گی. میل جو ہے اگر اس کو کوئی تنگ کرے گا تو وہ سینٹیمنٹ چھپائے گا اور وہ پروٹیکٹیو رول کے اندر چلا جائے گا. اچھا, اس کے بعد جو اگلی چیز پیدا ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. ایک سیکسزم کا فنامنا آ جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ نے شروع سے ہی یہ کنسیو کیا ہوا ہے کہ میل جو ہے وہ ایک سپیریئر رول کا مالک ہے اور خاتون ایک انفیریئر رول اس نے معاشرے میں ادا کرنا ہے, تو چنانچہ پھر آپ پھر اس کو خاتون کو پورے معاشرے کے میکرو لیول سے لے کے مائکرو لیول کے اوپر آپ پریجوڈیشل فیلنگ کی بنیاد کے اوپر اس کو ڈسکریمنیشن کا نشانہ بناتے ہیں, جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کل نظر بھی آتا ہے کہ جو کتنی کی پوسٹیں ہیں اس کے اندر آپ کو خاتون کی اتنی جو ہے پریزنس نظر نہیں آتی. اگر آپ ویلتھ کا اندازہ لگائیں تو زیادہ تر ویلتھ اور پراپرٹی کے مالک آپ کو میل نظر آئیں گے. اسی طرح اگر آپ کی پوسٹوں کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو زیادہ تر مرد نظر آئیں گے. چنانچہ ہر شعبہ ہائے زندگی میں آپ کو ایک جو ہے وہ چیز جو ہے ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے گا, اور وہ پھر یہ نیچرلی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے چونکہ ہم سپیریئر ہیں. اور اس کا مظاہرہ یہ 1920 سے پہلے تک امریکہ میں بھی ہم دے سکتے تھے. ایون فیملی میٹرز کے اندر جو ججز تھے وہ خاتون کا موقف نہیں سنتے تھے, میل کے موقف کو ترجیح دیتی تھی. بڑی جدوجہد کے بعد وہ ویوز آف فیمنزم چلیں اور اس کے بعد پھر خاتون کو رائٹ آف ووٹ دیا گیا, اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر فیمنزم کے بارے میں اور اس کی 3 ویوز کے بارے میں مزید ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ہم بالکل جینڈر کے اوپر جو ہے اور اس کی جو کیٹاسٹرافیز ہیں اس کو ہی آج کی ویڈیو کے اندر کور کریں گے. اچھا, تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر پھر یہ جو ڈسپیرٹی قائم ہو جاتی ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ معاشرہ ڈیولپمنٹ نہیں کر پاتا, ترقی نہیں کر پاتا. آپ ڈیولپمنٹ کو ایک پرندے کی سوشل ڈیولپمنٹ کو یا اکنامک ڈیولپمنٹ کو آپ ایک پرندے کی مثال لے لیں. ایک پرندہ ہے جو کہ سوشل ڈیولپمنٹ اس کا نام ہے, اور اس نے ہائٹ جو ہے گین کرنی ہے, اس نے پرواز کرنی ہے, اور اس کے 2 ونگز ہیں. ایک ونگ جو ہے جس کو ہم میل ونگ کہتے ہیں, دوسرے کو فیمیل ونگ کہتے ہیں. اگر آپ ان دونوں ونگز کی گروتھ کو ایکول نہیں رکھیں گے, ایک پر کاٹ دیں گے یا ایک پر جو ہے چھوٹا کر دیں گے اور دوسرا پر جو ہے اس کو گرو کرنے دیں گے, تو وہ اس پرندے کی یا وہ سوشل ڈیولپمنٹ کے خواب آپ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. وہ ایک اچھی فلائٹ نہیں لے سکتا, وہ اوپر کی طرف نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح آپ معاشرے کے ایک سیگمنٹ کو پیچھے رکھ کے دوسرے سیگمنٹ کو گرو کر کے آپ معاشرتی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب ہم یہ دیکھتے ہیں چونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں دیٹ از اس میں جو ریلیجیسلی ہم 98% جو ہے مسلم کمیونٹی ہیں, تو ہمیں یہ بھی اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ جنڈر کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. تو اس سلسلے کے اندر میں آپ کے سامنے سورۃ نساء کی جو پہلی آیت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس کو اگر تخلیق کی آیت کہا جائے تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے, مین کائنڈ سے, نہ کہ صرف مسلمانوں سے یا کرسچن سے یا جوڈس سے, ساری مین کائنڈ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ او مین کائنڈ بی ڈیوٹیفل ٹو یور لارڈ ہو کریٹڈ یو فرام سنگل پرسن and from him he created his wife and from them both he created many men and women and fear Allah
through whom you demand your mutual rights, and do not cut the relationship of wombs. Surely Allah is even and all watcher over you. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا گیا. یعنی اور وبث فیہا رجالا ونساء کثیرا، کہ ایک جان سے ہی میں نے مرد بنائے اور اسی جان سے میں نے عورتیں بنائیں. یعنی یہ تخلیق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کریشن آف مین کائنڈ میں دونوں کو ایک ہی بنایا. اس کے علاوہ قرآن کے اندر جا بجا جو لفظ استعمال ہوا ہے میاں بیوی کے لیے، دیٹ از ورڈ از پراپرلی، اگر اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ پیر ہے، عربی میں اگر اس کو کہیں تو وہ زوج ہے. پیر کیا ہوتا ہے؟ پیر بیسیکلی دو ڈفرینٹ پارٹس ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر انکنسیویبل ہیں. آپ آدھے کے ساتھ پورے کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اسلام کی جو ایتھوس ہے یا اس کا جو کرکس ہے وہ بھی بنیادی طور پر جینڈر مین سٹریمنگ کا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ دونوں پارٹ آف جو سوشل سفیر ہیں یا مرد ہیں اور عورت جو ہیں وہ ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ انسانیت کے درجے میں برابر ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہوتا جب ہم برابری کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ دونوں انسان جو ہیں وہ بالکل ہی برابر ہیں، مرد اور عورت برابر ہیں. ایسا نہیں ہے اس کا مطلب. میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ انسانیت کے درجے میں وہ برابر ہے، انسان ہونے کے لیے برابر ہے. باقی معاشرتی فرق جو حفظ مراتب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو قائم ہی ہوتے ہیں. آپ اس کی مثال اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک خاتون ہے اور وہ ایک لڑکے کی ماں ہے، تو وہ ایک فیمیل، اور وہ جو لڑکا ہے وہ ایون کہ اپنی میل ہوڈ یا اس کو میسکولینٹی ہونے کے باوجود اس کا درجہ اس عورت سے زیادہ نہیں ہے. ماں جو ہے اس درجے کے اندر سپیریئر ہے خاتون ہونے کے باوجود. یہ مرد کو یہی حکم اسلام بھی یہی دیتا ہے کہ آپ ولا تقل لاف لهما، آپ نے اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. اسی طرح بیوی کو یہ آرڈر کرتا ہے کہ ایون دو کہ آپ دونوں برابر ہیں، زوج ہیں، پیر ہیں، بٹ یو ہیو ٹو سبمسو ٹو یور ہسبینڈ بیکاز ہی از گوئنگ ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف منی اپون یو ٹو اپ برنگ اینڈ فار دا بریڈ وننگ آف یور فیملی. آپ کے اوپر وہ ایکسپینسز کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے ساتھ ایک جو ہے اسے کیا کہتے ہیں کہ کمپیشن کے جو رشتے کے اندر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. تو اسلام بجائے رائٹس کے ایک دوسرے کے اوپر لائبلٹیز پٹ کرتا ہے جو ان اوے دوسرے کے رائٹس بن جاتے ہیں. تو جینڈر کے بارے میں جیسا کہ آپ یہ تخلیق کی آیت جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا بڑا واضح حکم ہے کہ اس نے انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دے آر آن سملر پیڈل، وہ ایک ہی لیول کے اوپر قائم ہیں. اور اگر ہم اس کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا تعداد احادیث ہیں جو خواتین کی جو ہے ویل بینگ کے بارے میں ہیں، جس کے مثلا آپ نے اپنی ایون کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت نزاع سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواتین کے بارے میں ڈرتے رہنا. اور اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں کہ اس میں سرکار فرما رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو اپنی عورتوں کے حق میں زیادہ بہتر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ تاکید کرتے رہے کہ اپنے گھر کی عورتیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں سے باز پرس ہوگی اور آپ کو ان کے حق دینے چاہیے. اسلام کا مزاج آپ سارے کا سارا اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب اسلام جو ہے جب عرب کے معاشرے میں آیا تو عرب بنیادی طور پہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اور اس قبائلی معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن کی بہت زیادہ قسمیں تھیں. اس کے اندر ریشل ڈسکریمنیشن تھی، اس کے اندر ہیومن ڈسکریمنیشن تھی، اس کے اندر جینڈر ڈسکریمنیشن تھی، اور لا تعداد قسم کی وہاں پہ ذات پات ایتھنک اور پتہ نہیں بہت ساری جو ہیں وہ تفرقے بازی پائی جاتی تھی، تفاخر پائے جاتے تھے، غرور پائے جاتے تھے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت لے کے اٹھے تو آپ نے سوشل انکلوژن کی پالیسی اپنائی اور تمام محروم طبقات جو تھے ان کو اس کے اندر انکلوڈ کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ اسلام نے سلیوری کو بڑی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیومن سلیوری ہے اس کو ختم کیا اور ایسی پالیسیز اختیار کی کہ وہ اٹس سیلف جو ہے وہ پیرش ہونا شروع ہو گئی. اسی طرح آپ نے سود جیسے استبدادی نظام جو انسانوں کا غلام بناتا تھا اس کو ختم کیا. اور عورتوں کے بارے میں جینڈر ڈسکریمنیشن کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر عورت جو ہے وہ ایک کموڈٹی سمجھی جاتی تھی اور ایک پراپرٹی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹرانسفر کی جاتی تھی. حتیٰ کہ آپ قرآن مجید کے اندر ذکر آتا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ أُزْلِفَتْ وَسُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ ایک جب یہی زندہ درگور بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے.
تو اسلام نے سب سے پہلے آ کے اس کو ایمینسیپیٹ کیا اور اسے کہا کہ میں جو زندہ درگور کی گئی لڑکی ہے جس کو تم مار دیتے ہو پیدا ہوتے ہی، میں اس کو زندہ کروں گا اور پھر اس سے پوچھوں گا کہ تمہیں کس جرم میں مارا۔ تو وہ انسان جو عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا ہے یا اس کو لوئر پیڈسٹل پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے یا انفیریئرٹی کے اندر پھینکتا ہے، تو وہ عند اللہ اسلام کی روح کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ اور بہت ساری مثالیں، مثلا ڈیورس کے بارے میں جو اسلام سے پہلے کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مرد جو تھا وہ عورت کو ڈیورس دے دیتا اور اس کے بالکل وہ سوشل رائٹس ہی اس کو نہیں دیتا تھا، اسلام نے آگے اس کو لیگل باؤنڈنگ کے اندر ڈالا کہ آپ بھائی ڈیورس جو ہے آپ 2 ٹائم دے سکتے ہیں، اور اس میں بھی آپ کی جو ہے آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ رجوع کر لیں یا دوبارہ کنسولیڈیٹ کر لیں، اور ان دیٹ کیس اگر آپ اس کو ڈیورس دیتے بھی ہیں تو آپ کو یہ رائٹس ہیں جو آپ کو دینے پڑیں گے۔ اسلام سے پہلے عورت کا وراثت کے اندر حصہ کوئی نہیں تھا۔ اسلام آیا تو اس نے عورت کو مرد کی اپنے باپ کی جائیداد میں سے بھی اور خاوند کی جائیداد دونوں میں اس کو جو ہے نا پارٹ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کا جو بنیادی ایتھوس تھا وہ عرب کے اس بددعوانہ معاشرے کے اندر، جس کے اندر ڈسپیرٹیز اور ڈسکریمنیشن کی انتہا تھی، اسلام کا مزاج ایمینسیپیٹری تھا، محروم طبقات کو انکلوڈ کرنے کا تھا اور ان کو اپ برنگ کرنے کا تھا۔ اسی لیے آپ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی آپ نے ڈسکریمنیشنز کو ڈس لائک کیا اور اس کو ریجیکٹ کیا۔ چنانچہ ہمیں ہماری آج کی بات کا جو کرکس ہے، میں اس کو آج بیان کرتے ہی میں آج کی بات کا اختتام کروں گا کہ جینڈر جو ہے یہ ایک سوشلی کنسٹرکٹ فینامنا ہے، اس کو معاشرہ بناتا ہے، یعنی یہ وہ توقعات ہوتی ہیں یا یہ وہ رویے ہوتے ہیں جو معاشرہ کسی مرد یا عورت کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے۔ میرے مطابق ہمارے معاشرے کے اندر جو توقعات ہم مرد اور عورت کے ساتھ لگاتے ہیں وہ ایکول نہیں ہیں، اس کی وجہ سے سوشل ڈسکریمنیشن قائم ہو رہی ہے جو کہ ہماری ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جو ان فارمز آف ڈسکریمنیشن کو منیمائز کرتے ہوئے سوشل نہ صرف سوشل ویل بینگ بلکہ ہماری آخرت کی ویل بینگ کا بھی سامان کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو ہم فیمنزم کے اوپر بنائیں گے اور اس کا بھی ضرور انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔